اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالی آج ہم 113 سے 120 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ سب اہل کتاب برابر نہیں، ایک جماعت ہے سیدھی راہ پر، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے وقت اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑا سا مین پوائنٹ جو ہمارا تھا لاسٹ ویک کا، اس میں تھا یہ کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اسی بات پہ ہم نے تھا ہمارا مین جو بھی لاسٹ ویک کا جو مین آیت تھی ہماری یہی تھی کہ امت مسلمہ جو ہے وہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ہے۔ وہ کیوں ہے بہترین امت؟ کیونکہ اس لیے کہ جو امت مسلمہ ہے وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے، وہ دوسروں کے لیے جینا جانتی ہے۔ مومن جو ہے وہ سیلفش نہیں ہوتا، وہ پوری دنیا جو ہے نا، دنیا جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ جو انسان ہوتا ہے، یہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن جو امت مسلمہ ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ خیر امت ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے، وہ اپنے رسول کا مشن لے کے آگے چلتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ اس کا مشن ہوتا ہے۔ رسول کا مشن کیا ہے؟ قرآن سے وہ جوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ پھر اس پہ یہ تھا کہ جو بھی اچھے کام کریں گے ان کے جو ہے چہرے سفید ہوں گے اور ورنہ سیاہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کلیئرلی ہم کو لاسٹ ویک بتا دی تھی کہ یاد رکھو کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی ظلم ہے انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم شروع کرتے ہیں لیسوا سواء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ایک جماعت سیدھے راہ پر ہیں، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے وقت اور سجدہ کرتے ہیں۔ 113 آیت۔ تو اس آیت میں جو ہے پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یاد رہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں سارے کے سارے جو ہے نا ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی بھی اپنے عہد پر قائم ہے، جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا وہ اس پر قائم ہے، اپنے اللہ سے کیے ہوئے، اور جو توریت کے احکامات تھے اس پہ بھی وہ چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہے، ایک جماعت سیدھی راہ پہ ہے، اور کچھ تو ہیں کہ جو رسول اللہ پہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور بہت سے اچھے راستے پہ بھی ہیں، اور ابھی جو تھوڑے سے ہیں جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا انبیاء کو جو آئیں گے ان کی مدد کریں گے، ہوا تھا نا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو وہ ایمان لاتے ہیں اور اپنی سچائی جو اللہ نے ان سے کہا تھا سچائی کو بیان کرنا وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو پکے رسول اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ ہیں جو ابھی جو ہے پروسیس میں ہیں، ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، سب مکس ہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے وقت وہ سجدہ کرتے ہیں۔ جو لوگ سیدھی راہ پہ ہیں، جس کے اندر ایمان اتر گیا ہے، تو اب ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اللہ کے لیے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جماعت ہے جو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور رات میں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ان کے نیک اعمال، ان کے اندر اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے نیک اعمال کیا ہیں جو وہ موجود ہیں، وہ اللہ کی عبادت کی رات میں دیکھیں کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور یہ بات بہت حقیقت ہے، دیکھیے کہ جب بھی کوئی قوم ہوتی ہے نا، ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، تو کتنے لوگ بھی بگڑ جائیں اس میں دیکھیے ایک گروپ، تھوڑے لوگ تو ضرور اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہے نا۔
تو اب ان کی عبادات کی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ رات کو اللہ کو پکارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اپنی جو پسندیدہ چیز انسان کی رات کے وقت کیا ہوتی ہے آپ سب گیس کر سکتے ہیں، انسان کی نیند ہوتی ہے، بڑے مزے کی آرام سے نیند ہوتی ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اپنی نیند کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے، حالانکہ دیکھیے سجدہ جو ہے وہ بہت اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے نا، سجدہ نماز کا کلائمیکس ہے سجدہ، مگر قرآن کا ذکر یہاں پہ آپ دیکھیے پہلے کیا گیا ہے۔ اگر آپ آیت پہ دیکھیں گے تو کیا لکھا ہے کہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے وقت اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ سجدے سے پہلے، حالانکہ سب سے بہت امپورٹنٹ ہے، قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن کا ذکر پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مطلب اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور صرف پڑھنا نہیں کہ ناظرہ پڑھ لیا، بلکہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو وہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے غور و فکر کرنے کا۔ اور بہت سارے لوگ اس وقت تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ وقت پہ اٹھ کے وہ حفظ کرتے ہیں، اور بہت سے طالب علم اس وقت علم بھی حاصل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے، اس وقت کلاسیں بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا، اس سے ہمیں اس آیت سے یہ بھی ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کا پڑھنا دن سے زیادہ رات میں بابرکت ہے۔ جیسے اس میں لکھا نا کہ رات کے وقت وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن سے زیادہ رات میں زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جو سجدہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک بات اور بھی یہ بتانے کی وہ ہے کہ جو سجدہ نماز کی نشاندہی کرتا ہے، میں نے آپ سے کہا نا سجدہ کلائمیکس ہے، کہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے قرآن کے جو اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے نا، اصل تو ہماری نماز یہی ہونی چاہیے نا کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اثر ہمارے دل پہ آئے۔ اور جب ہم کیونکہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہمیں معنی ہی نہیں پتہ ہوتے کہ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز جو آخری سورے جو یاد کرتے ہیں ان کو ان کی میننگز بھی یاد کریں، اور وہی نماز میں پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ چاہے آپ انا اعطینا، خلات، قل هو اللہ احد، والعصر، چھوٹی چھوٹی سورے پڑھ لیں، مگر اس کی میننگز پہ فوکس کریں۔ جب آپ ایک آیت پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ نے اس کی میننگ پہ غور و فکر کیا، اور اسپیشلی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ سے اپنے پڑھتے ہیں، اپنی یاد کرتے ہیں، اپنے آیات کو یاد کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، تو میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ صرف 2 رکعت نفل پڑھیے، ایسے کوئی سے بھی آپ دن کے جو اوقات ہیں ان میں پڑھیں، اور جو آپ نے یاد کیا ہے نا قرآن شریف کا، آج کا جیسے ہمارا سبق تھا، تو ان آیات کو پڑھیے، اور جو آپ کو میننگز آتے ہیں نا، پہلے آیات کو پڑھیے، پھر تھوڑی دیر رک کے اپنے دماغ میں اس کی میننگز لے کے آئیے، پھر دوسری آیت پڑھیے، پھر اس طرح میننگ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تو اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لا کے دیکھیے کہ کس طرح اچھا لگتا ہے۔ تو پھر اس کا جو کلائمیکس کیا ہوتا ہے، جب ہمارے دل میں اتنی عاجزی آتی ہے، اللہ کی آیات ہمارے دل پہ جذب ہوتے ہیں، انسان کیا رکوع کی کنڈیشن میں چلے آتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے آگے، اور اس سے بھی زیادہ جب اس کا دل اتنا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ تو نماز جو سجدہ ہے نا، وہ نماز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے، اہم ترین رکن بھی ہے سجدہ، نماز، سب، اور یہودیوں نے نا جو اپنی نماز کو ترک کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ یہودیوں نے کس طرح سے نماز کو ضائع کر دیا تھا، اور سجدوں کو بھی انہوں نے کیا کر لیا، دیوار پہ صرف اپنے ٹکریں ہی مارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی بھی کرائی ہے۔ اب آیت نمبر 114، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بات کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں پہ دوڑتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں نیک بخت۔ اب آپ لوگ یہ لسٹ بنا لیجئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی، صالحین کی بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اگر آپ کو مجھے ہمیں بہترین کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے، تو یہ اپنی لسٹ میں لکھ لیجئے، آیت نمبر 113 اور 114 کے کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کام یہ لوگ کرتے ہیں، کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان، کیونکہ بات ادھر سے شروع ہوتی ہے، اور
ان کے بعد آگے کیا کام کرتے ہیں، وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ وہی چیز جس پہ ہم نے لاسٹ ویک کافی اچھے ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی۔ تو اللہ اور آخرت پہ ایمان کے بعد یہ تقاضا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ کے اللہ پر ایمان پکا ہو گیا، آخرت پہ یقین آ گیا کہ واقعی وہ حق ہے، وہاں کی آگ حق ہے، تو اب بتائیے ایک مومن، ایک جس کا دل کتنا نازک چڑیا جیسا ہوتا ہے، مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ پاتا، ایمان میں اعلیٰ درجہ کہ اللہ کی آیات کو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں مس ہینڈلنگ ہو رہی تو اس کا ایمان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے۔ مگر جہاں جہاں دیکھتا ہے پریشانیاں یا کوئی لوگ پریشان ہیں یا غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، وہ اس کا دل بالکل موم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایمان جب اس کے اندر آ جاتا ہے، آخرت کا ایمان اس میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک تڑپ آتی ہے، ایک خیر خواہی آتی ہے کہ مجھے نیکی کا حکم دینا ہے، مجھے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ پہلی امت بھی یہی کام کرتی تھی، ان کی بھی یہی ذمہ داری تھی جو خیر امت ہمیں کہا گیا، ان کی ہم سے پہلے کیونکہ یہ تھے نا، عہدہ ان کو ملا ہوا تھا، تو ان کا بھی یہی کام تھا۔ تو وہ بھی کیا کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، کیونکہ دیکھیے جس کو میں نے آپ کو بتایا نا، جس کے دل میں اللہ اور آخرت کا یقین آ جائے تو وہ اس کو لوگوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، خیر خواہی ہو جاتی ہے، سیلفش نہیں رہتا۔ مومن سیلفش نہیں ہوتا، وہ خالی اپنی 2 انچ کی بنا کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کا یقین عام لوگوں سے بڑھ جاتا ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کی قربت میں آ گیا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا دیکھنے کا انداز ایک عام انسان اور ایک قرآن پڑھنے والے کی انسان کی نظروں میں مختلف ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھتے۔ فار ایگزامپل کہ دیکھیں اب ایک جیسے ایک گھاس اگ رہی ہے، بالفرض ہم نے نا ڈرائی جگہ پہ ایک پودا اگ گیا، ایک پورا ڈرائی تھا، گرمی میں کیسے سمر میں ہو جاتا ہے، اور آل آف اے سڈن وہاں سے ایک ننا پودا اترتا ہے، تو دیکھیں ایک جو ظاہری انسان ہے نا وہ دیکھے گا کہ ہاں پودا اگ گیا، لیکن جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی جو سمجھ ہے، ان کی جو سوچیں ہیں وہ آگے چلی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کی آیات یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا مردہ زمین سے ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اس کو وہ یاد آ جاتا ہے کہ کیسے انسان جب مر جائے گا تو اللہ کیسے اس کو زمین سے اٹھائے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کی نظر سوچ عام لوگوں سے اونچی ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، کوئی بات ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہر چیز میں اس کو اللہ کی آیات، اللہ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کیونکہ اس کا ایمان اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو انسانیت ہے، میری طرح کا گوشت پوش رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیسی میں سیلفشنس ہے کہ میں اپنا تو بیٹھ کے اللہ اللہ نماز روزہ ذکر عمرہ حج کرتے جاؤں اور لوگ ہیں کہ جہنم میں جائیں، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا نا کہ دیکھیں نمازیں، روزہ، آپ کی تسبیحیں، آپ کے عمرے، آپ کے حج آپ کو کام آئیں گے، ہاں اصل تو یہ ہے نا کہ آپ دوسروں کے کام والے بنے، کسی کو آگ سے بچا لیں، کسی کو برائیوں سے بچا لیں، تو مومن کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں کو آگ سے بچاؤں گا، میں نہیں دیکھ پاتا کہ وہ جو ہے گر جائیں، آگ میں جائیں، تو اچھے کام کا حکم اور برائی سے اس کو بچانا چاہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے نیکیوں کا کام جو اپنے ہاتھوں سے ماننے پہ نا لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ انسان تو بظاہر دیکھو تو اتنا سینسیٹیو لگتا ہے کہ وہ ایک جانور کو ہی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت زیادہ 911 کو بلا کے وہ ایک بطخ کا بچہ گر گیا، ایک بلی کا بچہ گر گیا، تو وہ ایک پوری ٹیم آ رہی ہے اور وہ بلی کو نکال رہے ہیں اور اس کو کتنا مطلب انسان اتنا ہمدرد ہے، اس کی ہمدردی جو ہے نا یہ ایک جانور کو بھی وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک چڑیا بھی ایسی ہوگی تو اس کو پانی پلائے گا، آپ نے بہت ساری ویڈیوز ایسے دیکھی ہوں گی، یعنی کہ انسان اتنا ویک ہے اندر سے کہ وہ ایک بلی کو بھی جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور ادر ہینڈ وہ اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، وہ اتنا سیلفش ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو اللہ بار بار قرآن میں بتا رہے ہیں، اسپیشلی جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے سامنے کتنی دفعہ نہیں ہے یہ آیتیں آئی ہیں، اللہ نے بار بار کھول کھول کے بتایا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں جلیں گے، اور جہنم کا ایندھن ہوں گے، جیسے آگ میں ہم لکڑیاں ڈالتے ہیں نا، وہ آگ میں انسانوں کو ڈالا جائے گا۔
تو ہمارا کہاں ہے وہ ہماری ہماری وہ جو بلی چوہوں اور چڑیوں کو دیکھ کے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم ان کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی ایک مسلمان، کوئی ہم بہنوں میں سے آپ کوئی کر سکتا ہے کہ چڑیوں کو جا کے آگ میں پھینک دے؟ نہیں کر سکتے ہم نہیں۔ تو کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کو آگ میں گرتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا موت آئے گی، خود ہی دیکھا جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کس آسرے پہ ہم بیٹھے ہیں؟ اللہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے، اور دیکھیں یہ بنی اسرائیل بھی یہی کام کرتے تھے، اور اللہ نے کہا یہ صالحین، یہ نیک لوگ جو تھے ان کی کیٹیگری کے یہ کام ہے کہ وہ اللہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نیکوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ اور ان کی اور بھی خصوصیات کیا ہے کہ وہ اچھے وہ اور نیکی کے کاموں میں جہاں ان کو نظر آتا ہے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، وہ نا ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے نیکی کے، چلو بھائی نیکسٹ ویک دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں، چلو آگے دیکھیں گے، کوئی بات نہیں، نماز لیٹ ہو رہی ہے، نہیں، وہ نیکی میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، نیکی میں تیزی دکھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کی ہے، ان کو کہا ہے کہ وہ صالحین ہیں۔ تو اگر آپ کو مجھے صالحین بننا ہے تو دیکھ لیجئے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈز رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے والا بنائے۔ تو پھر کیا بات ہے، مین اس کا ہم سمری دیکھیں کہ اللہ پر، قیامت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، بلکہ صرف چل کے نہیں جاتے، دوڑتے ہیں۔ جہاں کہیں ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، بس فوراً جلدی سے کر دیتے ہیں کام نا۔ یہ آج کل، کل کروں گی، آج کروں گی، ڈامر ڈول نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے کہ شیطان دماغ سے وہ نکال دے گا، ہمارا ایمان بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس لیے جلد سے جلد وہ چاہتے ہیں نیکی کا کام ہو جائے۔ اور وہ خدا کے نیک بندے، اس میں کوئی مطلب کوئی شک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی حق پہ ہیں، وہ حق پہ ہیں، حق کو ڈھونڈنے والے ہیں، اور یہ حق کے سچے طالب ہیں، ان کا رویہ نیکی کا ہے۔ تو سارے اہل کتاب جو ہے نا، اللہ نے کہا کہ سب اہل کتاب سرکش نہیں ہو گئے، بلکہ اس میں سے ایک گروہ ہے جنہوں نے ابھی بھی اچھے کام کر رہے ہیں، اور کچھوں نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور ابھی کچھ راستے میں ہیں، ہوتا ہے نا، رسول اللہ کی دعوت پہ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ آگے چل کے ایمان لے آئیں گے۔ تو حق پہ انہوں نے حق کی تلاش میں ہیں، تو ان کی اس کوشش کے صلے میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے، ان کو محروم کر دے؟ وہ ضرور جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں، جو اہل کتاب میں بھی یہ رویے اختیار کیے گئے۔ تو ہم میں جو ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، ہے نا؟ تو ایمان لانے کے بعد ایمان والے جو، اگر ہمیں یہ کام کرنے ہیں، اگر ہمیں اللہ کے نزدیک صالحین بننا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اللہ نے کہا جو بھی کرے گا تو یہ کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اپنے جتنی جس کی جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اب آیت نمبر 115، اور وہ لوگ جو کچھ کام کریں گے ان کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ کو پرہیزگاروں کی خیر، اللہ کو پرہیزگاروں کی خبر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی نیکی، یعنی کہ جو اب ہم نے اوپر والی آیت میں اتنا ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا، ایسے لوگوں کی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور یعنی کہ میں نے آپ کو دونوں کیٹیگری بنائی تھی نا، ایک تو ایمان لا چکے ہیں رسول اللہ پہ، اور کوئی ابھی ہیں ان پروسیس ہے، حق پر ہیں، اپنی توریت پہ بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ کے عہد پر بھی چل رہے ہیں، مگر ابھی رسول اللہ کی جو باتوں پہ غور و فکر کر کے تلاش میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے کہ کس گروہ میں، کس جگہ اللہ کے سچے بندے، کیونکہ اللہ دلوں کی کیفیت جانتے ہیں نا۔ اور وہ لوگ جو کچھ کام کریں گے ان کی اللہ ہرگز ناقدری نہ کرے گا، اللہ کو پرہیزگاروں کی خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں کی حالات کیا ہیں، اور جو ہے جو صحیح ایمان، جو صحیح حق کی تلاش میں ابھی جیسے منزل تک نہیں پہنچے، اور جو پہنچے اور پھر منزل پہ پہنچنا، دیکھیے ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے منزل پہ پہنچ گئے اور ابھی وہ ہیں جو نیکی کی جستجو میں لگے ہوئے، نیکی کی تلاش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ حق پہ ہیں تو اللہ ان کے اجر کو بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ان کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے حق کو جان بوجھ کر، ایک ہوتے ہیں نا جان بوجھ کے، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ جو ہے علیم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے دلوں کے اندر کیا کس کے چل رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔
وہ ظاہر معاملے میں بھی معاملہ نہیں، وہ سب ظاہر پہ معاملہ نہیں کرتا، وہ اس کا جو معاملہ ہوتا ہے ہماری نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے اندر کی ڈیسیجنز پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سیدھے راستے پہ اور کون حد سے گزر گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ جیسے عیسائی اور یہودی کا ٹائٹل لگا ہے، اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا، نہیں، ظاہری چیز اللہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی رغبت ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، انہوں نے کفر میں مبتلا ہو گئے، اپنے سے ہی ہو گئے نا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا، اللہ نے تو کہا تھا ہر نبی اپنے آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر کے جاتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہودی انکار کر کے کفر میں چلے گئے، اسی طرح نصارہ، انہوں نے جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر کے کفر میں چلے گئے۔ تو یہود اور نصارہ نے رسول اللہ کو ہی نہیں مانا، اور جبکہ ہر بات کھل کھل کے سامنے آ چکی تھی، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر الحمدللہ ہم مسلمان تمام نبیوں پہ اللہ کے حکم سے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیت ہے 116، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو ان کے مال ہرگز کام نہ آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے آگے کچھ کام آئے گی، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے ابھی ایک گروہ پڑھا تھا نا جو نیک لوگ ہیں ابھی بھی یہود و نصارہ میں باقی ہیں، اب اس کا اپوزٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ان کے اپوزٹ ہیں کہ حق کو جان بوجھ کر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے مطلب فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے نا۔ حالانکہ انہوں نے بھی حالانکہ یہ بھی جو لوگ ہیں نیکی کرتے ہیں، یہ بھی یہودی ہیں، یہ بھی نیکی کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا آخر؟ حالانکہ وہ بس اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے دین پہ تو ہے نا، لیکن رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کے اندر دیکھیے علماء تھے، آپ کو پتہ ہے وہ جو گروہ تھا جو جان بوجھ کے انکار کر رہا تھا، وہ عام لوگوں سے زیادہ تو وہ علماء تھے نا، ان کے ربائی تھے جو کتابیں پڑھتے تھے، وہ اچھے سے پہچان گئے تھے، مگر ان کی بھی تو نیکیاں اپنی جگہ تھیں نا، وہ نیکیاں تو کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، اب کیا ہوگا ان کا؟ تو اس لیے ان کی نیکیاں قبول کا کیا معاملہ تھا، ان کے وہ مال، ان کی جو وہ مال، وہ اولاد، جو وہ پیغمبر کی تعلیم کی، مطلب وہ سب تھا نا، ان کی جو ان کی ساری چیزیں وہ کرتے تھے، مال اور اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایسے لوگوں کی جو ہے نا، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی مال ہرگز کام نہ آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ تو جو لوگ جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں، ان کی جو مال ہے، وہ اولاد ہے، جو پیغمبر کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس سے غفلت کا سبب بن رہا ہے نا، وہ اپنی مال اور اولاد میں اور اپنی عہدے داری میں ایسے کھوئے ہیں، دنیا میں ایسا کھوئے ہیں وہ لوگ کہ جو رسول کہہ رہے ہیں اس سے انہوں نے غفلت کر لی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال اور اولاد ہے نا، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں مال کام آ جاتا ہے نا، کوئی مصیبت پڑ جائے، پریشانی آ جائے تو مال کام آ جاتا ہے، اور قبائلی زندگی میں، کیونکہ وہ ٹائم پہ تو قبائلی زندگیاں ہوتے تھے، تو اولاد یعنی کہ لڑکے وہ ایک طاقت کا سمبل سمجھا جاتا تھا باپ کے لیے۔ تو وہاں جو ہے دنیا میں تو تمہارے کام آ جائے گا، مگر آخرت میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار، اللہ نے کہا وہ دوزخ والے ہیں، اللہ سے پناہ مانگی، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ہم اس سے لیسن لگ رہے ہیں، دیکھیے انسان، آپ اکثر دیکھیں گے جو انسان کی زندگی کا جو فوکس ہے نا، وہ کیا ہے؟ مال اور دولت۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج ہم بچوں کو بھی وہی ہم کیا بولیں، میں بھی ہوں، ہم لوگ اسی میں ہیں کہ دنیا کا اسٹیٹس اور دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، تو ہمارا فوکس جو ہے نا مال اور اولاد ہی ہوتی ہے، تو اس کی خاطر گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ان کی خاطر جو مال اور اولاد کی خاطر انسان گناہ بھی کرتا ہے، ان کی خاطر اپنی زندگی کا بہترین حصہ ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، مال اور اولاد کے پیچھے نا، مطلب حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتا، اپنی زندگی کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے نا وہ انہی دو چیزوں کے پیچھے وہ لگا دیتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو میں نے آپ کو جیسے دیکھا مال دے کر انسان نکال دیتا ہے، مگر آخرت میں تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی نا، نہ اولاد کام آئے گی کہ جیسے دنیا میں کام آ جاتی، آخرت میں تو کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔
کچھ بھی اس کے مقابلے میں جس نے کفر اور شرک کیا ان کے مقابلے میں یہ کوئی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے، اور یہ سب دنیا کی جو ہے نا، اللہ نے کہا یہ دنیا کی زینت ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اب ہے 117 آیت ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوا کا اس میں پالا ہو، اس قوم کی کھیتی کو جال لگے کہ جنہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا پھر اسے نابود کر گئی، اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب جو ہم نے یہ آیت 116 پڑھی ہے نا، اب اللہ اس کو ہم کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مال، ان کی اولاد، جو بھی ان کا دنیاوی سرمایہ ہے، اللہ کی ایمان اور آخرت کے کانسیپٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک مثال سے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کی مثال انہوں نے نیکیوں کی جو فصل اگائی، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ یہودی ہیں، تھے تو علماء ربائی، یہ بھی نیکی کرتے تھے، ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو ان کی نیکیوں کی اب مثال بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک نیکیوں کی فصل لگائی ہے نا، فصل انہوں نے لگائی، مگر کفر کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ کا انکار کر دیا، کفر کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے وہ کیا ہوئی؟ کھیتی ضائع ہوگی، اور ان کے جو ان کی جو نبی ہیں، کتاب سے آگے جان بوجھ کر انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ انہیں رسول اللہ کا انہیں پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا، پر انہوں نے ان کا جو مین ان کا کرائم تھا وہ یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اللہ نے کہا اللہ ظلم نہیں کرتا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنے والوں کی کوئی نیکی اللہ نے کہا قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح دیکھیں ایک ہری بھری کھیتی ہوتی ہے نا، اس پہ اب جیسے ایک ٹھنڈی ہوا چلی، تو کیا بتا رہے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوا کہ اس پہ پالا ہو، اس میں اس قوم کی کھیتی کو جا لگے، یعنی کہ ایک لوگوں کی ہری بھری کھیتی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چلی، تو یعنی کہ ایسی ہوا کہ جس کے اندر کوئی رحمت ہی نہیں تھی، تکلیف کا باعث تھی، ہے نا۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کتنی گرمی پڑ جاتی ہے، پوری فصل جل جاتی ہے، بعض دفعہ اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ وہ فصل جل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ان کی نیکیاں جو ہیں نا، ان کی جو نیکیاں انہوں نے بھرپور طریقے سے کی ہیں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی تعصب کی وجہ سے، ان کے اعمال کو جو ہے نا وہ برباد کر دیا۔ بظاہر دیکھیں مطلب تباہ و برباد کر دیا، ان کی کھیتی جو نیکیوں کی کھیتی تھی وہ برباد کر دیا۔ بظاہر دیکھیے ہر انسان اپنی نیکیوں کو نا لک فارورڈ کر رہا ہوتا ہے، بڑی اچھی امیدیں باندھ رہا ہوتا ہے، تو جو دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، آخرت کو اس نے اہمیت ہی نہ دی، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، ایمان نہ لائے، تو ان کے اعمال کچھ کام نہ آئیں گے، سارے اعمال دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ انہوں نے بھی تو اچھے کام کیے ہوں گے نا، نماز روزے سبھی کیا ہوگا، وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ انسان پہ۔ دیکھیے اب ہم کو یہاں پہ اس آیت میں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے حق میں برا کیا، ہلاکت کر دی، یعنی کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا انسان کے پر مشکلات لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بظاہر ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم بچپن میں کیا گناہ کیے، جوانیوں میں کیا گناہ کیے، بھول گئے، ہاں اس کی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں آئی نا، نہ ہی فوراً اللہ نے پکڑا، مگر 1-10 سال گزر جانے کے بعد اس کا ریئیکٹ آتا ہے، یعنی کہ گناہ ہوا میں گم نہیں ہو جاتے، یہ ایک گناہ ایک وقت میں آگے جا کے انسان ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تم پہ یہ مصیبت نہیں لائی، یہ مصیبت وہ ہے جو تم آج سے 10-20 سال پہلے تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے معافی نہیں مانگی، اللہ سے اپنے رجوع نہیں کیا، تو یہی گناہ تمہارے لیے مشکلات، پریشانیاں، مصیبت کا سبب بنی۔ اور ہمارا کیا کہتے ہیں، ذرا مصیبت پریشانیاں، فلاں نے نظر لگا دی، فلاں نے جادو کر دیا، انہوں نے یوں اپنا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا تھا جو ہم کو یہ مصیبت دیکھنی پڑ رہی ہے، اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں، فوراً دوسروں کے اوپر بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آسان ہے نا بلیم کرنا، اپنے سیلف کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اب اس کے ہم آیت نمبر 113 سے 117 کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو دیکھیں اس میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں اہل کتاب کے، جو اپنے
اللہ کے جو اللہ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس پہ قائم ہے، تو ان کی نیکیوں کا کیا ہوگا، ہے نا؟ اب جو رسول اللہ آئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ابھی حق کی تلاش میں، تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کا کیا بڑھے گا؟ ان میں نیکی کے جو آگے لوگ کام کریں ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اللہ ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کی دلوں کی کیفیت جان رہا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں ہیں۔ یہ ایک سوال تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا اس کا اپوزٹ دیکھا، تو جو مد مقابل کھڑے ہو گئے تھے، یہ بھی اہل کتاب تھے تو یہ بھی اہل کتاب، بڑے بڑے علماء تھے، یہودیوں کی قوم تھی، میجورٹی قوم تھی، ان کے ربائی تھے، ان کے بڑے بڑے وہ تھے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہے نا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم، کیونکہ وہ جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے وہ کہتے تو تھے نا کہ ہم ایمان لائے، وہ تو رسول اللہ آئے تو وہ ایک دم مکر گئے، مگر وہ اپنی توریت پہ چل رہے ہیں، اللہ کے اپنے اس پہ مانگ رہے ہیں، یہ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے آگے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی نیکی کرتے ہیں، تو اپنا جو بھی عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا جواب دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، بڑی سی بڑی نیکی کر لیں، صدقہ خیرات جو کچھ کر لیں، اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ اللہ نے ہم کو جواب دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو ان کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئی۔ وہ جو گروپ تھا وہ اپنے اللہ کے وعدے پہ بھی تھے اور توریت پہ بھی عمل کرتے تھے، اور توریت کا حکم تھا نا کہ رسول کو ماننا، تو وہ رسول کو بھی مانے، اس لیے ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوئی۔ انہوں نے آدھا حکم مانا، اللہ کے رسول کو نہ مانا، تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ ظلم نہیں کرتے، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعوت اللہ نے پوری دعوت دی ہے، سب نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، سب اللہ نے پوری حجت تمام کر دی ہے، ان کے سوالات کا اللہ نے جواب دے دیا، ڈن۔ تو کفار کا جو مال ہے نا خرچ کرنا، ان کے لیے سمجھیے جتنا بھی یہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں حسرت کا باعث بنے گا، عذاب میں، بس اللہ کے عذاب کی دیر ہے، ورنہ تو جو روئی کے گالوں کی طرح ان کا سب کچھ اڑ جائے گا۔ اور جنہوں نے جتنی بھی کھیتی لگائی، یعنی کہ اپنے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، اپنے چرچوں میں جا رہے ہیں، جو بھی اپنے کام کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، کتنا یہ لوگ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، فی سبیل اللہ کتنا کام کرتے ہیں، تو جو بھی یہ کام کرتے رہے، دنیا کی حد تک تو بڑی کھیتی پھیل رہی ہے، پھول رہی ہے، مگر آخرت میں ان کی جو یہ پیسہ خرچ کرنا، ان کی کھیتی پھل نہیں لائے گی۔ ویسے تو بڑی گرو ہو رہی ہے، بڑی ڈونیشنز دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر، مگر اس میں پھل نہیں آئے گا، آخرت کے حساب سے نا ان کے اوپر پھل نہیں آئے گا۔ سارے اعمال ان کے دنیا کے، اللہ میاں دنیا میں ہی ان کو ان کی جو بھی ان کو اللہ دینا چاہتا ہے ان کے اعمال کے بدلے دنیا میں ہی ان کا معاملہ طے کر دے گا۔ اب آیت نمبر 118، اے ایمان والو، کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ اپنے سوا، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، ان کی خوشی ہے کہ تم کو تکلیف پہنچے، اور دشمنی نکل پڑتی ہے ان کی زبان سے، اور جو کچھ ان کی جی میں جو چھپایا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ہے ہم نے جو تمہیں ان کے دل میں ہے، اور ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں اور تم عقل سے کام لو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی اللہ نے حجت مکمل کر دی، سب باتیں اللہ نے کلیئر کر دی کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، اہل مومنوں سے اب ہم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہوتے تھے، اس وقت کے لوگ ہوتے تھے، اور اب آپ اور میں سن رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، تو جب بھی یہ آیت آتی ہے تو میں آپ سے کہتی ہوں نا، پے اٹینشن ہو جائے، اب آپ سے اللہ پرسنل بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اللہ اے مومنو، اس قرآن میں جتنا بھی میں تم کو بتایا ہوں، اللہ نے اس کتاب میں حجت پوری بات بتا دی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ نے بڑی کھول کے اہل کتاب کی باتوں کو، ان کے چیزوں کو بیان کیا، اللہ نے پوری حجت کو بیان کیا، حجت پوری کر دی ہے کہ وہ کوئی اس وقت نا رسول اللہ کے سامنے وہ لوگ جو ہے نا مل جل کر رہتے ہیں،
کیونکہ اس وقت مل جل کے ہی رہ رہے تھے نا، تو اللہ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں، اے ایمان والو کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ اپنے سوا، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے مسلمانوں کے علاوہ یہ نان مسلمز جو ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کو اپنا رازدار دلی دوست اپنا مت بناؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت حالات بہت سنگین تھے، آپ اس وقت کو سوچئے کہ اس وقت کے جو مشرک یہ اہل یہود تھے یا اہل کتاب تھے اور رسول اللہ کے زمانے کے، تو وہ تو ڈفرینٹ منافق اور کس کس قسم کے دھوکہ دینے والے کام کرتے تھے. تو وہ وقت کے بعد تیاری کہ اے ایمان والو کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ اپنے سوا، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بظاہر دیکھیں وہ لوگ مل جل کے رہتے تھے، مدینہ میں ہیں تو رسول اللہ جب وہاں گئے تھے تو وہاں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، سب مل جل کے رہتے ہیں نا. وہ سب وہاں پہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور جاب ایک ساتھ، کاروبار ایک ساتھ تھا، یہ لوگوں کا بزنس ایک ساتھ تھا، اور اپنا مطلب یہ کہ دوستیاں تھیں، کتنی ہوتا نا محلے میں کتنی دوستیاں ہو جاتی، تو سب کچھ تھا. تو ایک مسلمان کے لیے جو بھی مسلمان ہو رہے تھے، ایک بچپن کی دوستی ان کے ساتھ تھا، بچپن سے بزنس ان کے ساتھ تھا. تو اب ان کے لیے بڑا ہارڈ ہو رہا تھا کہ یہ ہم ایک دم سے ان کے ساتھ کیسے دور ہو جائیں. تو اب اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب معاملے کو الگ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب بتایا جا رہا ہے، حجت پوری ہوگی نا تو اب معاملے کو ہٹایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کو کس طریقے سے دو الگ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرانے انبیاء آتے تھے تو جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ نبی کے ساتھ بچ جاتے تھے، اور جو برے لوگ ہوتے تھے ان پہ عذاب آ جاتا تھا. اس کے بعد مختلف حالات کے ساتھ چینجز آئے. جنگ بدر میں جو لیڈرز تھے وہ مارے گئے تھے، ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ مینٹلی ان کو پریپیئر کر رہے ہیں، مومنوں سے فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان تم جو ہو نا ان لوگوں سے ذرا ڈسٹینس رکھو، دلی دوستی نہ بناؤ. جو تمہارے اگر دین کے تمہارے پاس کوئی سیکرٹ ہے نا، اسلام کے سیکرٹس ہیں کہ بھئی رسول اللہ کیا پلان کر رہے ہیں، کہاں پہ جہاد کریں گے، کیا کیا، وہ اپنا راز ان کو مت بتانا. یہ اللہ تعالیٰ مین بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ اہل ایمان والو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اپنا ان کو رازدار مت بناؤ، دلی دوستی مت کرو اپنے ایمان والوں کے سوا، لہٰذا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیال رکھو. اس وقت سچویشن بہت ٹائٹ تھی، وہ لوگ ذرا سے منہ سے لیک کرتے تھے اور یہ لوگ پورا اسلام کو نا بڑا نقصان پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بہت وارننگ کر رہے ہیں، اور یہ تو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی دشمنی اتنی ہے، یہ تمہارے دشمن بن چکے ہیں، ان کے دل میں اتنی حسد آ چکی ہے، وہ چاہتے ہیں یہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ تمہارے دشمن بن گئے. یہ لوگ جان بوجھ کر انہوں نے تمہارے پیغمبر کا، رسول اللہ کا انکار کیا، یہ سرکش ہو گئے، ان میں ضد اور ہٹ دھرمی آ گئی ہے. اور جو سرکش ہو جائے، جو بغاوت پہ اتر جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا نا. اپنی دشمنی میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے، اور دشمنوں کے ساتھ تمہارے یعنی کہ مشرکین دشمنوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. اور ان کی تو یہ چاہت ہوتی ہے، ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ تم مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، تمہیں کچھ نہ کچھ مصیبت آئے، تم پہ تکلیف آئے، تو تاکہ ان کو خوشی ملتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو اتنی تکلیف آ رہی ہے تو ان کے دل میں خوشی سی محسوس ہوتی ہے. اور کبھی نقصان پہنچ جائے تو وہ بڑے ڈھونڈتے ہیں، طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچ جائے، تو لہٰذا تعلقات کو توڑ لیا جائے. اور ان کی دشمنی ایسی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ ان کی دشمنی بہت بڑھ گئی ہے. زبان سے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو تم محسوس کر رہے ہو، ان کے اندر جو ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا اس کو تو اور اچھے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ ہم اسی طرح ان کو وارن کر رہے ہیں، ان کی خوشی ہے کہ تمہیں تکلیف میں رہو، دشمنی نکل پڑتی ہے ان کی زبانوں سے، زبان سے ان کی خوشی اور ان کی دشمنی نکل پڑ رہی ہے. اور جو کچھ ان کے جی میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کہہ رہی ہے تو زبان سے جو کر رہے ہیں، جو ان کے دلوں میں جو یہ لوگ پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں نا، وہ تو ٹو مچ ہے. تو جو ان کے سینوں میں تمہارے لیے نفرت، بغض، تو اللہ اس سے خوب واقف ہے، وہ کیا تمہارے لیے تباہی کے لیے پلاننگز بنا رہے ہیں، کیا کیا سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے گا. زبان سے بڑھ کر ان کے سینوں میں ہے، زبان سے تو وہ تھوڑی باتیں کر رہے ہیں مگر ان کے سینوں میں جو ہے بغض بھرا پڑا ہوا ہے.
تو انہیں اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں قرآن میں کھول کھول کے بتا رہا ہے، لہٰذا تم عقل کرو، عقل کے ساتھ کام کرو، ساری نشانیاں تمہیں سمجھا دی ہیں، لہٰذا جو اللہ کہہ رہا ہے نا اس کو سمجھو، اس کو عقل استعمال کرو اپنی۔ تو آپ دیکھیں اللہ ہمیں جب باتیں بتاتا ہے تو ہم کو بھی پھر سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آج کے جو اپنے وہ ہیں یہود اور نصارہ، دیکھیں ان کی بات ڈیفرنٹ ہے، یہ وہ ٹائم کی۔ آج بھی اگر کسی کا نا وہ ہے، کسی کے ہسبینڈ وائف عیسائی ہے، کسی کی بیوی عیسائی ہے یا یہودی ہے، اور اگر وہ ان کا تعلق اسلام کے کسی بڑے گروپ سے ہے اور ان کے پاس سیکرٹ ہیں اسلام کے، تو اپنی بیوی کو سے ان کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، چاہے وہ ایسے ہی لوگوں سے اللہ نے کہا کہ اپنے دین کے معاملے میں شیئر نہیں کرنا ہے، اپنی دینی سیکرٹس اپنے اندر ہی رکھو، چاہے تمہیں اپنی بیوی سے اولاد سے کتنی محبت ہو۔ اب رہ گئے ہم لوگ سب سرکل میں جو ہمارے اڑوس پڑوس میں، یہ ایک نارمل لوگ ہیں، ان کو کوئی ہم سے دشمنی نہیں ہے اور ہم کو ان سے نہیں۔ وہ تو ایک خاص جتھا تھا، وہ ایک خاص لوگ تھے کہ جو وہ لوگ پلان کر کے آئے ہوئے تھے۔ اب آیت نمبر 119، سن لو تم لوگ ان کو دوست مت بناؤ، سن لو تم لوگ ان کو دوست، تم ان کے دوست ہو حالانکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو تم تو بڑی دوستیاں کرتے ہو، جبکہ ان کے دل میں کتنا بغض ہے، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تم سب کتابوں کو مانتے ہو، جبکہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تم پر غصے سے انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، تو کہہ دو تم اپنے غصے میں مرو، اللہ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تم میں سے جو ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں نا، حالانکہ تم تو بڑے اچھے ہو، بڑے نائس بن رہے ہو، حالانکہ تم غور کرو تو وہ ذرا برابر بھی تم سے دوستی کرنے میں، محبت کرنے میں تمہارے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ تمہارا دوست نہیں بننا چاہتے، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ تم ان کو، ان کے نبی کو مانتے ہو، ان کی کتابوں کو مانتے ہو، ہے نا۔ جب دوستی اسی طرح ہوتی ہے نا کہ گیو اینڈ ٹیک، کہ ہم بھی تمہارا مانتے ہیں تم بھی ہمارا مانو، تو حالانکہ دشمنی کی وجہ یہی ہونا چاہیے تھی نا کہ بھائی وہ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، وہ تو ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن تم تو ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، ان کے نبی کو بھی مانتے ہو۔ اگر تم ان کے نبی اور کتابوں کو نہ مانتے تو چلو کوئی وجہ ہوتی لڑائی کی، ہے نا، دین کو نہ مانتے، لیکن تم تو سب کچھ کرتے ہو، اپنے دل میں ان کے لیے تعصب نہیں رکھتے، ان کے دل، تمہارے دل میں کوئی بغض نہیں ہے ان کے لیے، کوئی وجہ نہیں ہے دشمنی کی، مگر انہوں نے دیکھیے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیا کر لیا، کتنا تمہیں اپنا دشمن بنا لیا تمہاری دشمنی کا۔ مگر یاد رہے کہ ان میں کچھ کھلے دشمن بھی ہیں، ایک بات یاد رکھو، مطلب انہوں نے دشمنی کا فیصلہ کر لیا ہے، تم ہی ہو مسلمانوں جو بس نرمی دکھائے چلے جا رہے ہو، مگر یہ ٹھان چکے ہیں۔ اور یہ خاص دیکھیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس وقت کو سوچیے جب رسول اللہ اور صحابہ کے درمیان یہ کفار اور یہودی اور نصارہ سارے موجود تھے، یہ اس وقت کے لیے اور آج کے لیے بھی جو دین اسلام کے سرکل میں جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے تو آئے گی یہ باتیں بھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تم پہ غصے سے انگلیاں کو کھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے تو یاد رہے تم کو کہ ان میں سے جو ہے نا کچھ کھلے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ان کے کھلے کھلے وہ منہ سے کہتے تھے نا کہ ہم نہیں پسند کرتے تم کو، اور مگر ان میں سے کچھ ایسا بھی گروہ ہے کہ جو دھوکہ دیتا تھا، مسلمانوں سے کہتے تھے ہم ایمان لائے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ آیتیں پڑھی کہ صبح آتے تھے ایمان لاتے تھے، شام کو نکل جاتے تھے، یا اپنا منافقت کا بھیس بدل کے مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور ایسا بھی ان کے گروپ میں یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول جو ہے نا وہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، وہ صرف تم لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ صرف عرب کے لیے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم ایمان تو لاتے ہیں نا تمہارے نبی کے اوپر، بس مانتے ہیں کہ یہ عرب کے لیے، اور یہ نوعیت آج بھی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے رسول اللہ کی نبوت کو مان لیا، مگر وہ صرف ایک وہیں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، وہ تمہارے لیے ہے۔
تو یہ آج بھی جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ہے، تو جب وہ لوگ اپنے گروہ میں جاتے ہیں نا، تو یہ جو اس قسم کی باتیں کرنے والے، جو ان کی ایسی دشمنی ہے، تو یہ گروہ جب اپنے جاتے ہیں، اپنے گروپ میں واپس جاتے ہیں، تو ان کو اتنی بے بسی، اتنا غصہ آتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ نے ایک وہ تصویر کھینچی ہے قرآن میں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ جائیں گے غصے میں۔ کہتے ہیں نا انسان اپنے دانت پیس لیتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، ان کا اتنا ریئیکٹ ہوتا ہے کہ وہ انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں گے۔ یہ ان کی دشمنی کی انتہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ نے کہا جاؤ، کرتے ہو تو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے کہا تم نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ نبوت کو نہیں ماننا ہے، رسول اللہ کو نہیں ماننا ہے، اپنی حسد میں، کوڑن میں، ہٹ دھرمی میں تم رہو، تم نبوت کا انکار کرتے ہو، اتنی بڑی بلیسنگ، اتنی بڑی سعادت سے تم محروم رہتے ہو، تم رسول کا زمانہ تم پا رہے ہو، تم ایمان نہیں لاتے، کتنا محرومی سوچئے کہ رسول سامنے ہے اور ڈھٹائی سے، اور اپنی کیا تھا، صرف ایگو تھا، ایگو کا مسئلہ تھا کہ ہم میں کیوں نہیں آیا رسول، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا۔ یہ بات نے جو ہے نا ان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انکار کرتے ہو تو جاؤ کرو، تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اللہ نے کہا جاؤ یہاں سے، مر جاؤ، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو تمہارے دلوں کے اندر باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات رک جائیے، دیکھیے مسلمان بہت سمپل ہوتے ہیں اور بڑے اچھے، مومن جو ہوتا ہے نا اس کا ایمان کی وجہ سے اس کا حسن ظن ہوتا ہے، ہمیشہ وہ دوسروں کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے اور ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو مسلمان سیدھے سادے ہوتے ہیں، تو ان کی چالوں کو تو وہ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو اب ان کے دل میں یہ سوال آتا تھا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایمان لائے، اس میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو پھر اللہ ہم کو کیوں منع کر رہا ہے ان سے دوستی کرنے کے لیے؟ کیوں منع کر رہا ہے کہ ان سے ڈسٹینس رکھو، اپنے دل کی بات مت کرو، اپنے راز سیکرٹس نہ بتاؤ؟ تو سختی کیوں کر رہے ہیں اللہ؟ تو ان کی جو دوستی نہ کرو، تو اللہ ان کو اس آیت میں ان کو بتا رہا ہے ان کے اندر کا جو حال ہے نا اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی پھر پوری ڈیٹیل بتائی تاکہ تمہاری ان کی کنفیوژن دور ہو جائے، کہ اللہ نے بتایا وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مومن پر ایمان کی وجہ سے ہمیشہ، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، حسن ظن رہتا ہے، ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تم ان کے کتابوں کو مانتے ہو، نبیوں کو مانتے ہو، مگر دیکھو ان کے اندر کتنا بغض ہے، یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ جو ان کی دشمنی ہے نا وہ اللہ کھول کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہو رہا تھا کہ کون ہمارے درمیان گروپ میں ہم اتنا جیلس ہو رہا ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ ان کی جیلسی کو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے ان کی کتاب بدل چکی ہے، جو توریت ہے وہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدل دیا، مگر ہم مسلمان دیکھیں اس پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ وہ توریت اللہ کی طرف سے اتری، بھلے انہوں نے کتنی چینج کر دی مگر جو ریئل تھی وہ تو اللہ کی طرف سے تھی نا۔ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے، ان کے غصے کی جو بے بسی اس میں بتائی گئی ہے نا کہ ان اہل ایمان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، جو اللہ نے ان کو بلیسنگز دے دی، ہم نے پڑھا تھا خیر امت ہم کو بنا دیا، اسی مارے وہ جل جل کے مر جاتے ہیں کہ خیر امت وہ کیوں بن گئی، ہمارا آنر ان پہ چلا گیا۔ غصے میں ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھا رہے ہیں، ایمان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، مومنوں کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے۔ کیا ہمارے صحابہ تھے ماشاءاللہ، رسول کے ایک حکم پہ کھڑے ہوتے تھے، تو پھر ان کا ایمان بھی تو کیسا تھا نا، تو ان کے آگے تو یہ بے بس سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور دل میں کڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے غم اور غصے میں کہا، اللہ نے کہا جاؤ مر جاؤ تم لوگ جا کے نا۔ اور پھر ان کے اندر جو ان کے سامنے کتنی، اللہ نے کہا تم سامنے سامنے کتنی ایکٹنگیں کر لو، مگر اللہ جو ہے نا وہ دل کا حال جانتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے دوستی تو دو طرفہ ہی ہوتی ہے نا، محبت دو طرفہ ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہیں کہ ہمیں برائی تکلیف آئے تو وہ کہتے ہیں ان کو خوشی ہوتی، وہ تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر مشکلات آئیں، پریشانیاں، ان کی بڑی دل میں ان کو خوشی آ جاتی ہے، تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔
اور پھر یہ کہ مسلمان ہیں، آزمائشیں بھی آئیں گی نا، جب مسلمان ہیں تو انسان پہ آزمائشیں بھی آتی، تو یہ دیکھ کے ان کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے، جبکہ دوستی میں تو دیکھیں کسی کا دکھ تکلیف دیکھ کے دکھ ہوتا ہے نا، مگر وہ کیسے دوست تھے، کیونکہ ان کو حسد تھا نا، اوپر سے تو کہتے تھے اوہ اللہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، مگر اندر اچھا ہوا یہ تو ڈیزرو کرتی تھی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ہے نا، یہ ہے ان کے اندر ہوتا تھا، بظاہر مسلمانوں کے آگے آ کے بہت افسوس ہوا، مگر اندر ہی اندر خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کی تصویر ہمارے کو بتا دی۔ اب آیت نمبر 120 یہ لاسٹ ہے۔ اگر تمہیں کچھ بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی برائی پہنچے تو ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور بچتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو ان کے تم فریب میں یعنی کہ ٹریپ میں نہیں آؤ گے، تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بے شک جو وہ کرتا ہے سب اللہ کے بس میں ہے، اللہ گھیرے ہوئے ہے۔ تو ان کی دشمنی کی انتہا جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ حد تک پہنچ چکی تھی، اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی تو یہ جل بھن جاتے تھے، ان کی خوشی ان کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی، تکلیف ہوتی تب بھی ان کو خوشی آ جاتی تھی، کہ مصیبت آئے مسلمانوں پہ وہ خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ دیکھو اللہ تمہارا مددگار ہے، جب نبی کسی کے اس وقت آپ کو پتہ ہے نبی تھے، ہے نا، اور جب نبی ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد تو ہے ہی ہے، تو صحابہ کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تم نے کیا کرنا ہے کہ صبر کا دامن تھامنا ہے، تم نے سمجھ آئے نا، صبر اور تقوی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو ہے کبھی بھی جو ہے ان سے امپریس نہیں مت ہو جانا، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، امپریس ہو کے حق پہ فیصلہ مطلب جب بھی ہو ان پہ امپریس ہو کے اپنے حق میں کوئی غلط کام نہیں کر جانا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرو، نیگیٹو ایکشن نہیں لینا، جذبات میں آ کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا فیصلے کا انتظار کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اچھے حالات بھی لائے گا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرو، کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو تم لوگ، اور یہ دو چیزیں جب تم اختیار کریں گے، صبر اور تقوی، تمہیں یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ان کے سارے چالوں کو اللہ ناکام بنا دے گا، اللہ کی اختیار میں ہے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے میں ہے، ان کے تمام اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا مسلمانوں پہ انسانوں کے اوپر احسان ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دل کی حسد جلن ہمیں بتا دی، اس کے باوجود اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ انہی سے امپریس ہوئی ہے نا، کوئی بھی دیکھیں آپ جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کوئی بھی آپ سے حسد کرے، ہم سے یہ بھی ایک چیز مل رہا ہے، ہم کو ایک اس سے ٹپ مل رہی ہے کہ کوئی بھی حسد کرے یا آپ ہمارا برا چاہے، ہمیں تو نہیں پتہ ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ہمیں اچھی اخلاق رکھنے، جو وہ ہمارے ساتھ ایٹیٹیوڈ کر رہا ہے ہمیں اس کو ریٹرن کر کے ویسے ہی نہیں دینا، اللہ نے کہا صبر سے کرو، ٹھیک ہے، اگر وہ جلن کر رہا ہے، کوڑن کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، تو تم تقوی اختیار کرو، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی کتنی بھی چالیں چلیں، اگر تمہارا اپنے اللہ پہ اپنا تقوی مضبوط ہے اور صبر کا دامن تم نے تھاما ہوا ہے، تم مضبوط رہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تم سوچو گے کہ سمجھو گے تو اللہ جو ہے نا سب کچھ اللہ کے اختیار میں، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، تم اللہ کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا، اور پھر یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے اگر تقدیر میں برا لکھا ہوا ہی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے دعا مانگتے کہ اللہ ہم پہ اپنے رحمت کا معاملہ کرنا، اور خدا نہ خواستہ کبھی پہلے تو آزمائش مانگنا نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ کسی کی بھی حسد یا نظر یا جادو، اللہ نہ کرے کوئی شکار ہوتا ہے، تو اللہ ہی کو جب ہم مضبوط تھامے رہیں گے نا تو اللہ بھی ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان امت پہ رحم فرمائیے، صدق اللہ العظیم۔